غالباً 2020 کی بات ہے، عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم کراچی تشریف لائے تو میری ان سے ملاقات ہوئی دیگر صحافیوں کے ساتھ۔ ایک سوال میں نے ان کے سامنے رکھا کہ آپ نے کراچی سے بہت سارے وعدے کیے ہیں، تو اگر آپ نے کراچی کے وعدے وفا کرنے ہیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا، اور اگر آپ نے جو وعدہ کرپشن کے خلاف آپ کے بیانیے کے مطابق آپ نے ایکشن لینا ہے تو آپ کو کراچی کے جو وعدے ہیں ان کو بھولنا ہوگا اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، جو کہ وہ کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جواب میں ابھی نہیں دوں گا، اس کا جواب پھر کبھی دیں گے، تو انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آج اسی طرح کا ایک سوال موجودہ سسٹم کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اگر ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اگر ملک کے اکنامک نظام کو چلانا ہے، پہیے کو چلانا ہے اور سسٹم میں ناگزیر اصلاحات کرنی ہے، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے تحریک انصاف کو کچھ ریلیف دینا ہے یا پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پیپلز پارٹی اب یہ سمجھ چکی ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو اسے کمیونیکیٹ کیا جا چکا ہے کہ 28ویں ترمیم کس طرح کی ہو سکتی ہے اور آپ نے اس میں کیا رول ادا کرنا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ دوسری طرف عمران خان سے جو توقع کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ خاموش رہیں، وہ بات بالکل بھی نہ کریں، یا تو وہ نواز شریف بن جائیں ورنہ انہیں الطاف حسین بنا دیا جائے گا۔ اور ابھی جو ملاقات ہوئی تقریباً 1 مہینے بعد ان کی بہن کی، یہی کہا گیا تھا کہ جی آپ نے کوئی سیاسی میسیجنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ہوا نہیں ایسا۔ انہوں نے باہر آ کر ایک اپنا جو بھی ان کی گفتگو ہوئی تھی وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھی، اور پھر عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے وہی سب کچھ دہرایا جو وہ دہراتے چلے آئے ہیں، اور اس کے جواب میں فیصل واڈا صاحب نے جو گفتگو کی ہے، تو بس عمران خان صاحب کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاست کر سکے۔ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ مانا کہ جیل مینول میں یہ درج ہے کہ کوئی قیدی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاص ایک فیصلہ جاری کیا تھا عمران خان کے کیس میں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں تو ان سے سیاسی مشاورت کی جائے گی۔ وہ فیصلہ اپنی جگہ اس وقت بھی موجود ہے، حکومت نے اسے چیلنج نہیں کیا، لیکن حکومت کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے یہ تو ہو گیا عمران خان سے آپ نے کیا ڈیل کرنا ہے اور آپ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ معیشت بہت بڑا چیلنج ہے، اور معیشت کے حوالے سے بقول حامد میر صاحب کہ حکومت خبط عظمت کا شکار ہے۔ حکومت بیان کر رہی ہے کہ جی ہم نے جو کر دیا اس ملک کے ساتھ، جو بہتری ہم نے کی ہے، جو ترقی ہم نے کی ہے، ہم ہی تو ہیں وہ ترقی کے روشن مینارے جن کی تلاش آپ کو تھی، یا ہم نہیں تھے تو آپ اتھا گہرائیوں میں گر رہے تھے کرپشن کی اور بد انتظامی کی، اب ہم آ گئے ہیں۔ تو آج اس کا اظہار کیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ اس صوبے کے اندر ترقی کی مثال، ترقی کے منصوبے اگر کسی کے ساتھ منسلک ہیں تو اس کا نام شہباز شریف۔ جب وہ وزیر اعظم بنے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، کیا ہو رہا تھا؟ ڈیفالٹ پہ تھا ملک۔ آج تمام جریدے بتا رہے ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی، اکنامک ڈیولپمنٹ، اکنامک ایولیوشن اور اکنامک جو سسٹینیبلٹی ہے اس طرف پاکستان جا رہا ہے۔ آپ کے کوئی دوست ممالک کا سربراہ پاکستان کے سربراہ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب آئی۔ آج دنیا کے کسی ملک میں پاکستان جاتا ہے، جو عزت پاکستان کو ملتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور محمد زبیر صاحب کی بھی ذرا گفتگو سنیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں معیشت کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر میں اکثر تبصرہ کرتا رہتا ہوں، میں آج نہیں کر رہا، ان کی زبانی ذرا سنیے۔ ابھی جو 4 مہینے کی رپورٹ آئی ہے، ایکسپورٹس نیچے گر گئی ہیں، برے طریقے سے نیچے گر گئی ہیں، اور تجارتی خسارہ جو ہے 37% بڑھ گیا ہے۔ یہ ملک میں یہاں آ کے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرے گا، یہاں کا گورننس سسٹم صحیح نہیں ہے، یہاں کا ٹیکس سٹرکچر صحیح نہیں ہے، یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جتنے ٹیکسز پاکستان میں کوئی آ کے انویسٹ نہیں کرے گا۔ یہ جنرل سرفراز کے الفاظ ہیں، یہ ایس آئی ایف سی کے سینئر ترین رہنما یہ بتا رہے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں وقت آ گیا کہ حکومت پاکستان اپنی پالیسیز کو چینج کرے۔ یہ محمد زبیر یا تیمور جھگڑا نہیں کہہ رہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف زبیر صاحب ہی نہیں کہہ رہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان یا تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، اب حکومت کے اتحادی پیپلز پارٹی انہوں نے بھی ایک سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ آج ہی سینٹ خزانہ کمیٹی کی ایک پروسیڈنگ ہوئی اور اس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران نے حکومت کی ایسی کی تیسی کر ڈالی۔